یہ جبر ہوگا، یہ فسائیت ہوگی، یہ غیر جمہوری رویہ ہوگا، تو پھر ہمارے ساتھ کون سا راستہ بچتا ہے؟ کون سا راستہ بچتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو پنجاب کی سرزمین پر روڈوں پر کھڑا کیا جائے، اس کے لیے مسجدیں بند کیے جائے، اس کے لیے بازار بند کیے جائے، اس کے لیے لائٹیں بند کیے جائے، اور دوسرے وزیر اعلیٰ کے لیے جہاز خریدا جائے، تو ہمارے پاس کون سا آپشن بچتا ہے؟ انہوں نے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ 1 سال سے ان کے کیسز نہیں لگا رہے۔ عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا، لیکن آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، فسائیت کر رہے ہیں۔ آج کی جو وفاقی حکومت ہے، جس کو ہم جعلی سمجھتے ہیں، جعلی سمجھتے نہیں، جعلی ہے، کہ میں بذات سہیل افریدی وہاں پر نہیں گیا، میں 4.5 کروڑ عوام کا وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے۔ یہ 4.5 کروڑ عوام پاکستان کے شہری ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ پورے پاکستان میں واحد عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا وزیر اعلیٰ ہوں، اور یہ مجھے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جلسے میں پہنچ کر تباہی پیر کے رکھ دی۔ آخر کار سہیل آفریدی نے وہ اعلان کر دیا جس کا انتظار پوری قوم کر رہی تھی، جس کی وجہ سے سہیل آفریدی پر تنقید کی جا رہی تھی کہ سہیل آفریدی بھی کمپرومائز ہو چکا ہے۔ آج سہیل آفریدی نے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ آفریدی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ظلم اور فسائیت کی تمام حدیں پار کر دی، اب لانگ مارچ ہوگا۔ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ جتنے بھی ہمارے آئینی، قانونی اور جمہوری راستے ہیں، وہ سب اپنائے ہیں۔ ہم نے آج کی جو وفاقی حکومت ہے، جس کو ہم جعلی سمجھتے ہیں، جعلی سمجھتے نہیں، جعلی ہے، اس کو بھی لیٹر لکھے۔ وفاقی جو ہمارے جعلی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اس کو بھی لیٹر لکھے۔ جو ہماری عدلیہ ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کو بھی لیٹرز لکھے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میری ملاقات اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ہو۔ ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں بذات سہیل افریدی وہاں پر نہیں گیا، میں 4.5 کروڑ عوام کا وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے۔ یہ 4.5 کروڑ عوام پاکستان کے شہری ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ پورے پاکستان میں واحد عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا وزیر اعلیٰ ہوں، اور یہ مجھے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، فسائیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ 1 سال سے ان کے کیسز نہیں لگا رہے۔ میرے پاکستانیوں، جب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوگا، یہ جبر ہوگا، یہ فسائیت ہوگی، یہ غیر جمہوری رویہ ہوگا، تو پھر ہمارے ساتھ کون سا راستہ بچتا ہے؟ کون سا راستہ بچتا ہے؟ میرے پاکستانیوں، پرامن احتجاج میرا آئین، میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے۔ جب سارے آئینی اور قانونی راستے بند ہو جائیں، جب آپ کو مسلسل دیوار سے لگایا جائے، جب آپ کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے اور دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کے پیسوں سے 12 ارب کا جہاز خریدے،
पंजाब की सरजमीन पर रोडों पर खड़ा किया जाए, उसके लिए मार्केटें बंद किए जाए, उसके लिए बाजार बंद किए जाए, उसके लिए लाइटें बंद किए जाए और दूसरे वज़ीराना के लिए जहाज खरीदा जाए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? जब एक वज़ीराना का कचरा उठाना सारा मीडिया दिखाता हो, एक वज़ीराना का कचरा उठाना सारा नेशनल मीडिया दिखाता हो और दूसरे वज़ीराना की सुबह का ना कचरा दिखाया जाता हो ना लाशें दिखाई जाती हो, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, जब एक चोर डाकू को प्रोटोकॉल दिया जाता हो, उससे मिलने के लिए पूरा टब्बर इंग्लैंड जाता हो, लेकिन आपके मुंतखब वज़ीराना के लिए अकेला जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाए, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तानियों, जब आपकी जुबान से एक वज़ीराना जो औरत है और उसकी जो चोरनी सहेलियां हैं, उनके खिलाफ आपके मुंह से एक बात निकल जाए तो मीडिया आसमान जमीन पर और जमीन को आसमान पर उठा देता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपकी माँ बहनों की इज्जत और आबरू महफूज नहीं है, आपके चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, आपके औरतों को जेल में डाला जा रहा है, तो फिर बताइए हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, जिस लीडर को आपने 180 सीट दिए। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना था कि इस हुकूमत ने जुल्म और फस्तायत की तमाम हदें पार करके रख दी हैं। हमने बहुत बर्दाश्त किया, हम चाहते थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मामलात को हल किया जाए, लेकिन ये हुकूमत संजीदा नहीं है। रोज़ बरोज़ ये इमरान खान और बुशरा बीबी पर मज़ीद सख्तियाँ और कैद तन्हाई करते जा रहे हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा।